السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آغا عبدالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ماس پوڈ کاسٹ۔ اچھا ناظرین، کل 8 فیب تھی اور 8 فیب کی وجہ سے جتنے بھی پارٹیز ہیں، آل پارٹیز کی طرف سے کل پورے ملک کی ہڑتال تھی۔ انہوں نے ہڑتال کی کال دی تھی، پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی۔ لوگوں نے سب دکانیں بند کی ہوئی تھی اور لوگوں نے روڈ بھی بند کیے ہوئے تھے۔ یقیناً ان کی ہڑتال کامیاب ہوگی۔ میرا صرف جو ہڑتال کے بعد کی جو موضوع ہے اس پہ ذرا بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، محمود خان اچکزئی صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے بانی ہیں یا ان کے مشر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یا پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب، یا ان کے جو آج کل جو بیسٹر گوہر صاحب ہیں، سب کی طرف سے کال دی کہ جی آپ لوگوں نے کل ہڑتال کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے کارکنان یا ان کے جو ذمہ داران ہیں یا ان کے جو عہدیداران ہیں وہ نکلے روڈوں پہ، انہوں نے ہڑتال کو کامیاب بنایا۔ ہم یہ بات ماننے کو تیار ہیں، ان کی جو ہڑتال تھی بالکل کامیاب تھی، سب ٹھیک تھا، ان کے مطالبات تھے، انہوں نے جو گورنمنٹ سے منوانا تھا منوایا، نہیں منوایا اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ایک میٹر ہے، وہ چل رہا ہے۔ لیکن کل جب ہڑتال تھی تو ان کے جو کارکنان تھے یا جو ذمہ داران تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ ٹریکٹرز بلوائے، ڈمپرز بلوائے، انہوں نے وہاں پہ جو بڑے بڑے پتھر تھے وہ لوڈ کروائے۔ اصل میں کوئٹہ ایک ایسا شہر ہے جو کہ چاروں اطراف سے پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے، تو وہاں سے انہوں نے پتھر لوڈ کروایا پہاڑوں سے، اور یہاں پہ جا کے جتنے بھی مین روڈ، جتنے بھی مین شاہراہیں ہیں، ان شاہراہوں پہ جا کے وہ پتھر انہوں نے ان لوڈ کر دیے۔ اب روڈوں پہ بڑے بڑے پتھر، بلاکس، اینٹیں، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے یہاں پہ ٹائر جلائے، روڈ بلاک کیے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ہوا، آپ کی ہڑتال کامیاب ہوئی۔ لیکن کیا اب ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ جن ٹریکٹر والوں کو انہوں نے کل پیسے دیے تھے کہ جی آئیں وہاں سے پتھر لوڈ کرے اور شہر کے شاہراہوں پہ ڈالیں، تو کیا ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ دوبارہ ان کو ذرا پیمنٹ کریں کہ جی آئیں جو اپنے پتھر یہاں پہ ڈالے تھے واپس ان لوڈ کریں یہاں سے، تاکہ روڈ کلیئر ہو سکیں، لوگ آئیں گے جائیں گے گھروں سے، کاروبار کے لیے کسی چیز کے نکلیں گے، تو کم سے کم ان کو کوئی تکلیف تو نہ ہو۔ اب کل میرے گھر کا روڈ تھا، کل شام کو میں اثر کو تقریباً میں گھر سے نکلا اور میں نے وہ روڈ کلیئر کیا، گلی بچوں کے منوں کو اکٹھا کر کے، ایک دو بندوں کو اکٹھا کر کے کہ چلیں جی، بڑے بڑے پتھر جو کہ دو بندے اس کو موو نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے وہ پتھر ہٹائے، کوشش کر کے بھاری بھاری پتھر، روڈ کو کلیئر کیا، وہاں پہ ٹائر چلائے تھے، ہم نے وہ جگہ صاف کی، 2 جگہ ہم نے وہاں پہ روڈ کھولا، لیکن ہم پورا شہر تو ہم نہیں کھول سکتے ہیں نا۔ یہ تو ان پارٹی کی جو کارکنان ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جب آپ نے روڈ کو بلاک کیا تھا، آپ کی ہڑتال کامیاب ہو گئی ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جی آپ اس روڈ کو دوبارہ کلیئر کروائیں، ان کو آپ روڈ کو آپ کھول کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اب قصور تو عوام کا تو نہیں ہے نا کہ جی آپ عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، عوام نے تو آپ کا ساتھ دیا ہے کہ آپ کی ہڑتال کو کامیاب بنا دی، لوگوں نے دکان نہیں کھولی، لوگ گھروں سے باہر نہیں گئے، سب کچھ بند پڑا تھا، ٹھیک ہے آپ کی بات کو مان لیا گیا، لیکن اب یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ آپ روڈ کو آپ صاف کرا دیں، کلیئر کرا دیں، بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ جو ٹائر جلائے ہیں اس کی جو تار پڑے ہوئے ہیں وہ تاروں کو ہٹائیں، ٹائروں کی گند کو ہٹائیں، روڈ کو صاف کرائیں۔ اب یہ تو ایز عوام آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا، ٹھیک ہے پارٹی کو آپ چھوڑ رہے ہیں، ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے نا، جنہوں نے یہ روڈ بلاک کیے تھے کم سے کم آپ اس کو وہ صاف تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کی ہڑتال کامیاب ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا، لیکن عوام کے لیے آپ تو مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں اس شہر میں لوگوں میں پتہ نہیں کیوں سوچ ختم ہو گئی ہے، کیوں فکر ختم ہو گئی ہے۔ بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، کروڑوں کی دکان ہوتی ہے، کروڑوں کا مال پڑا ہوتا ہے، 10 15 لوگ دکان میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، بڑی شاپ ہوتی ہے، روزانہ کے علاقوں میں سیل ہوتی ہے، لیکن وہ جو مالک جو دکان ہے وہ اس سیل میں سے 500 روپے کسی کو نہیں پکڑا سکتا کہ جی 500 روپے نے جا کے روڈ کو صاف کر دیں آپ۔ اس کے دکان کے سامنے ڈھیر سا کیچڑ پڑا ہوگا، کچرا پڑا ہوگا، گندگی پڑی ہوگی، روڈ پہ عجیب سی حالت ہوگی۔ ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، گورنمنٹ بے حس ہو گئی ہے، گورنمنٹ کے بس سے باہر نکل کے شاید صفائی کرنا ہے یا شاید کام کرنا ہے اس شہر میں، لیکن آپ کو تو حق بنتا ہے نا کہ آپ تو صحیح کریں نا اس کو۔ ایک بکری ہے نا، ایک جانور ہے، اب جب بکری بیٹھتی ہے نا اپنے جہاں پہ وہ اس کی جگہ ہوتی ہے، اس پہ پیر مار کے پہلے وہ صاف کرتی ہے پھر بیٹھتی ہے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، کہیں ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ جی میری دکان کے سامنے یا میرے گھر کے سامنے کوئی کچرے کوئی ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کو میں صاف کر لوں۔ صبح میں نکلوں تو نکلنے سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد آؤں تلاوت وغیرہ کر کے جب میں نکلوں تو کم سے کم گھر کے گیٹ کے ایریا تو صاف کر سکوں۔ ہر بندہ اپنے گھر کے گیٹ کے ایریا صاف کرے، اپنی جو گھر کی نالیاں بنی ہوئی ہیں سائڈ پہ وہ صاف کر لیں، روڈ جو ایسے پڑے ہوئے گھروں کے سامنے اگر وہ صاف کر لیں تو شاید ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ ہمارا جو شہر ہوگا بہت ہی پیارا لگے گا، بہت ہی اچھا لگے گا، لوگوں کو اچھا فیل ہوگا اس شہر میں رہ کے۔ یہاں پہ ہر دوسرا تیسرا آدمی نفسیاتی بن گیا ہے۔
روڈوں پہ پتھر، روزانہ ہڑتال، روزانہ یہ لڑائی جھگڑے، کم سے کم یہ تو سولوشن نہیں ہے نا۔ انسان کی سوچ نا دو اطراف پہ کام کر دیا، کنسٹرکٹیو یا ڈسٹرکٹیو۔ ہمیں ذرا بننا ہے کنسٹرکٹیو، ہم ہمیشہ بگاڑ کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آئیں ذرا مل کے اس شہر کو ٹھیک بنائیں۔ یقیناً گورنمنٹ کام نہیں کر، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے، ہم نے جو کل روڈ بلاک کیے تھے کم سے کم روڈ کو ہم صاف تو کر سکتے ہیں۔ کارکنوں کو بلوائیں کہ آئیں، کل ہم نے جو بلاک کیا تھا آج ہم ان کو سارا صاف کر لیتے ہیں، تو کل کو آئندہ لوگ آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، آپ کے ساتھ روڈ بھی بلاک کریں گے، آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں گے کہ عوام کو اور تکلیف دیں گے تو شاید عوام آئندہ آپ کو ساتھ نہ دے پھر۔ تو بس یہ میرے ایک ظاہر خیال تھا، اگر یہ میری ویڈیو پہنچتی ہے، جو ذمہ داران، جو عہدیداران ہیں، ان تک اگر یہ ویڈیو پہنچتی ہے کہ اگر آپ نے یہ روڈ بلاک کروائے تو کم سے کم روڈ تو کلیئرنس تو کروائیں دوبارہ۔ پارٹی کارکنان آپ کی ایک کال پہ پورا بلوچستان بلاک کر سکتے ہیں، تو آپ کی ایک کال پہ دوبارہ اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں، اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ میرا میسج تھا، اگر کسی کو پہنچتا ہے تو شکریہ جی، نوازش۔